السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں فرزین امین۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان اس وقت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے تمام نیبرنگ اسٹیٹس کے لیے، ساتھ ہی ساتھ تمام جو ایشیا کی بڑی پاورز ہیں ان کے لیے بھی۔ انڈیا نے اپنا 20 سالہ سٹانس بدلا ہے اور اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہینڈ ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور کس طریقے سے انڈیا نے اپنا سٹانس بدل کر اپنے آپ کو پرو طالبان ہونے کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ ایک پورا گیم پلان ہے جو نظر آ رہا ہے افغانستان کے خطے میں۔ جیسے ہی انخلا ہو رہا ہے امریکن سولجرز کا، وہ واپس جا رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ وہ سپٹمبر 11 تک سارے واپس چلے جائیں گے، لیکن اب اور زیادہ تیزی دیکھی جا رہی ہے اس سارے معاملے میں، اور ہم یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جون یا جولائی کے مڈ تک سارے جو امریکن سولجرز ہیں وہ خالی کر دیں گے افغانستان کو۔ افغانستان میں جتنی فورن فورسز ہیں، جس میں نیٹو کے فورسز بھی شامل ہیں، وہ سارے افغانستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ فرار کا راستہ ہے جو امریکہ نے اختیار کیا ہے۔ اس سارے صورتحال میں اب اشرف غنی گورنمنٹ کہاں پہ ہے، انڈیا کیا گیم پلان لے کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے، چائنا بھی ایک میجر رول پلے کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ سو لیٹس پروسیڈ کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے اشرف غنی جو گورنمنٹ ہے افغانستان کی، ان کے ساتھ کافی کلیشز رہے ہیں، اسپیشلی وربل کلیشز۔ ہم نے آپ کو رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو دشمن قرار دیا گیا، پھر پاکستان نے کہا کہ وہ حمداللہ محب سے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے، نہ ہی کوئی بات چیت کریں گے۔ اس میں ایک بڑا اینٹی پاکستان سٹانس نظر آیا اشرف غنی گورنمنٹ کی طرف سے، اور بہت زیادہ پرو انڈین کالز نظر آئے۔ انہوں نے اپنے اس میں کہا کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کو اب پالیں گے، ہم پاکستان کے دشمنوں کو اب سپیس دیں گے، لیکن جن کو وہ ہنٹ کر رہے تھے انڈیا، اب انڈیا نے ہی ان کا ساتھ ایک طریقے سے چھوڑ دیا ہے۔ آلدو انہوں نے خود اپنے منہ سے الفاظ نہیں بولے یا اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، لیکن اسٹیٹمنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنس ایکشنز کی ہوتی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے، متعدد انڈین چینلز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ 20 سال سے جو انڈیا ایک پورا راگ الاپ رہا تھا کہ طالبان دہشت گرد ہیں، طالبان ایکسٹریمسٹ ہیں، اب انہی طالبان کے قدموں پہ آ گرا ہے انڈیا، اور انڈیا نے ریسنٹلی طالبان کے ساتھ اپنے نیگوسیشن چینلز کھول دیے ہیں۔ اپنے نیگوسیشن چینلز کھولنے کے بعد طالبان نے بالکل بھی انڈیا کو اپروچ نہیں کیا، لیکن انڈیا اب طالبان کو اپروچ کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کا جو اسٹرکچر ہے ایز این آرگنائزیشن، وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے۔ طالبان کے ایک میجر آرگنائزیشن کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے گروپس ہیں جو پھر کمبائن ہو کے ایک پوری آرگنائزیشن بناتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جو ٹرائبز ہیں اور جو گروپس ہیں وہ پرو پاکستان ہیں، کچھ پرو ایران ہیں، کچھ نیوٹرل ہیں، کچھ افغانستان کے ساتھ ایک الگ قسم کی ایفیلیشن رکھتے ہیں۔ اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا ان گروپس کو تلاش کر رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ اتنی حمایت نہیں رکھتے، یا جن کے اندر پاکستان کے لیے فیوریبل سینٹیمنٹس نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے لیے بھی فیوریبل سینٹیمنٹس نہیں ہے۔ پاکستان تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اوور دا کورس آف پیریڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور انڈیا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر، لیٹ اس پٹ دیٹ اسائڈ۔ اور اس وقت جو ہے انڈیا نے ایک بڑا میجر کام یہ کیا ہے کہ انڈیا نے نیگوسیشنز شروع کر دیے ہیں، بات چیت شروع کر دی ہے، اور اپنا سب سے بڑا جو ان کا سٹانس تھا 20 سال سے وہ توڑ دیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ اس میں سب سے بڑا سیٹ بیک انڈیا کو کیا ہوا ہے۔ انڈیا اصل میں پاکستان کو بالکل کارنر کر دینا چاہتا تھا، سراؤنڈ کر دینا چاہتا، ناٹ کارنر بٹ سراؤنڈ کر دینا چاہتا تھا ود دی اینیمیز یا فورسز جو پاکستان کو تھریٹ کر سکیں یا پاکستان کو ایکسپینڈ یا گروتھ کرنے سے روک سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہ اینی وے ہمارے لیے ڈیڈ زون ہے، ہم لوگ وہاں پہ ٹریڈ نہیں کر رہے، کوئی آگے ہمیں اکنامک اسکوپ نہیں نظر آ رہا، لیکن اب وہ چاہ رہے تھے کہ ایک بہت لمبا بارڈر جو ہم افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے اندر اپنا انفلوئنس بلڈ کریں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ 20 سال سے افغانستان میں جتنی گورنمنٹس آئی ہیں، حکومتیں آئی ہیں، ان کو بہت سٹانچ سپورٹ ملا ہے انڈیا کی طرف سے، خاص کر اشرف غنی گورنمنٹ کو ایمنس سپورٹ ملتا رہا ہے انڈیا کی گورنمنٹ سے، تاکہ وہ فیوریبل رہے افغانستان انڈیا کے لیے۔ اب لیکن جب سولجرز نکل رہے ہیں، تب اب پہلے گراؤنڈ ریالٹی میں آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد افغانی گورنمنٹ رہ کے جاتی ہے، اور پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب چائنا بھی ایک گیم کر رہا ہے پاکستان کے آلدو فیور میں، پر وہ گیم کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلے امپورٹنس یہ ہے کہ سولجرز نکل جانے کے بعد
اشرف غنی گورنمنٹ کی کیا امپورٹنس رہ جاتی ہے. جو میجر ملٹری آپریشنز ہیں, سارے ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ امریکن سولجرز ہینڈل کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ جو ان سولجرز کے جانے کے بعد جو اشرف غنی گورنمنٹ کے پاس جو فوجیں بچ جاتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں بٹوین ٹرائبس, اور ان کی بھی کوئی اسٹرانگ بیسز نہیں ہیں ابھی تک. جتنی دفعہ اشرف غنی کی گورنمنٹ میں فوج ان کی آپریشنلائز ہوئی ہے وہ ساری امریکن سولجرز کے رحم و کرم پر تھی, اور اب جب امریکن سولجرز وہاں سے نکل جائیں گے تو پاور کا بیلنس اتنی بری طریقے سے متاثر ہوگا کہ اشرف غنی گورنمنٹ کے پاس وہ بیلنس رہ ہی نہیں جاتا. آلریڈی طالبان کی طرف سے اٹیکس شروع کر دیے گئے ہیں, although it's not a good thing کہ اٹیکس ہوں اور انسٹیبلٹی ہو, لیکن فی الحال بیکاز وی آر ڈسکسنگ گیم پلان تو لیٹس اسٹک ٹو اٹ. ابھی اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ جو طالبان ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے, اور ہو سکتا ہے اینڈ ممکن ہے زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی ہی گورنمنٹ آئے. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے اپنے آپ کو متحرک کیا ہے اور اپنے سٹانس کو بدل کر طالبان کے طرف ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کیس طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو انڈیا اسے کسی طریقے سے استعمال کر سکے پاکستان کے خلاف, یا استعمال کر سکے بارڈر ایریا جو ہے اس کو پاکستان کے لیے انسیکیور بنانے کے لیے. لیکن اب اس میں بگ پاورز انوالو ہیں. آپ کو پتہ ہے رشیا کا دورہ جو پاکستان میں ہوا اس میں پاکستان کے ساتھ کوآپریشن تو ایک بہت میجر اسٹیک ہولڈر تھا ہی, لیکن سب سے زیادہ جو بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی افغانستان کے ریجن کی, کہ کیسے رشیا اور پاکستان مل کے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں افغانستان میں. اور پاکستان نے اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے افغانستان میں امن کے لیے. جیسی سب سے بڑی اگزامپل آپ کو پتہ ہے کوالالمپور میں جو ایک کوالالمپور کہہ رہی ہوں استانبول میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں طالبان کو خاص کر بلایا گیا تھا اور ریجن کے ساری میجر پاورز کو بلایا گیا تھا کہ کسی طرح ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک ایسا پلان سامنے لے کے آیا جا سکے جس سے وائلنس نہ کریٹ ہو, انسٹیبلٹی نہ کریٹ ہو. لیکن طالبان کو تب یہ کنسرن تھا کہ جب تک فارن فورسز نہیں نکل جاتے افغانستان سے تب تک ہم کسی سے بھی بات نہیں کریں گے. اب چائنا یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ چائنا آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لینڈ لاکڈ ایریاز میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا. وہ سی پورٹس اور جیسے گوادر پورٹ ہے یا ہمبن توتا ہے یا ہم نے ایران کا دیکھا وہ چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو لینڈ لاکڈ ایریا میں ہم نے اتنی انویسٹمنٹ نہیں دیکھی چائنا کی طرف سے. لیکن افغانستان بینگ اے ویری اسپیشل کیس, چائنا ہیز ناؤ انٹروینڈ. ابھی نہیں بلکہ اٹس بن کوائٹ اے وائل کہ چائنا نے اپنے نیگوسیشنز بہت اسٹرانگ کر لیے ہیں طالبان کے ساتھ, اور وہ ان کو ایک بہت ہی زیادہ پازیٹیو اپروچ دے رہا ہے, اور طالبان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. بیجنگ میں ان کو بلایا جاتا ہے, وہ انویٹیشنز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. بیجنگ میں بات ہوتی ہے, افغانستان میں بات ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے چینل اوپن ہے اور دونوں طرف سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. چائنا انڈیا کو اس وقت اپنا ایشیا میں کمپیٹیٹر تو آلموسٹ نہیں سمجھتا ہے, لیکن کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کا کمپیٹیٹر کے طور پہ انڈیا سامنے ایمرج کرے, تو اینی ویئر جہاں پہ انڈیا اپنا انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا چائنا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضرور پہنچے گا. اور چائنا کے لیے اس وقت پاکستان کے سیکیور بارڈرز بھی بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ جو آپریشنلائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے, جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو سکسیزفلی آگے رن کیا جا سکے. پاکستان نے اپنے نیگوسیشن چینلز اشرف غنی گورنمنٹ کے لیے بھی بند نہیں کیے ہیں. پاکستان از ورکنگ ویری ہارڈ کہ کسی طرح سے ایک ایسا اسٹیبل پلان آ جائے کہ کلیشز کے بغیر ایک صورتحال ایسی ڈیولپ ہو جائے افغانستان میں جہاں پہ اگلی جو ٹرانزیشن آف پاور ہو وہ پیسفلی ہو. لیکن پیسفلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. ابھی جو کیس ہے افغانستان کا وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت زیادہ انپریڈکٹیبل بھی ہے. لیکن جو چیز اس وقت سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل تھی وہ تھی انڈیا کا اپنا سٹانس بدلنا. آلدو انہوں نے اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو بھیجا ہے کہ وہ اشرف غنی گورنمنٹ کو بھی اس چیز کے بتائیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں یا ہم مڈل گراؤنڈ تلاش کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی جو بات ہے یا سب سے واضح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنا 20 سالہ موقف صرف اس لیے بدلا ہے کیونکہ اب ان کو اشرف غنی گورنمنٹ میں فیتھ نظر نہیں آ رہی. اور اٹ ول ناٹ بی رانگ ٹو سے کہ انہوں نے کہ انڈیا نے ونس اگین
بٹرے کیا ہے اشرف غنی گورنمنٹ کو, جو بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی تھی اس وقت انڈیا پہ, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بھی, بیکاز امریکہ از لٹرلی رننگ آؤٹ, از فلینگ آؤٹ, وہ بھاگ رہا ہے افغانستان سے. لیٹس سی آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کس طریقے سے افغانستان میں نیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. یہ ساری ڈیولپمنٹس پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یہ لمبا بارڈر پاکستان کو انسیکیورٹی بھی دے سکتا ہے اور سیکیورٹی بھی دے سکتا ہے اف ان کیس پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتری کی طرف آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا جو بھی خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن میں, بڑی ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل کراکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.